بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا صدر بننے کی دوڑ میں شامل ہو کر عمران خان نے ایک ایسا تماشا لگا دیا ہے جس کے اندر سے اب کئی تماشے برآمد ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر مغربی دنیا، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ میں عمران خان کی اتنی عجیب و غریب قسم کی مشہوری ہو گئی ہے کہ ایسی شہرت اگر حکومت پاکستان بھاری فنڈ لگا کر بھی کوئی مہم چلاتی عمران خان کے خلاف، تو ایسی شہرت وہ عمران خان کو نہیں دلا سکتی تھی جو عمران خان نے خود اس سلسلے میں بڑی مزیدار باتیں ہیں، بڑی عبرتناک باتیں ہیں، وہ پیش کرنی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ 8 ستمبر کا اسلام آباد والا جو جلسہ ہے پی ٹی آئی کا، وہ بھی مشکوک ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایم این اے حضرات اور ایم پی ایز حضرات جن کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ میں ہی نہیں آ رہے، نہ کوئی رپورٹ دے رہے، نہ کوئی کمٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اور وہ جو 22 اگست کا جلسہ تھا جس کے بارے میں پی ٹی آئی نے یہ جھوٹ بولا اور پھیلایا کہ دراصل فوج کا نمائندہ آیا تھا، اس نے پھر گنڈاپور کو بھیجا، اور پھر فوج کی منت ترلوں کے بعد عمران خان راضی ہو گیا، قومی مفاد میں اس نے جلسہ ملتوی کر دیا۔ تو اس کا شیر افضل مروت نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ نہ صرف یہ ہے کہ بھانڈا پھوڑا، بلکہ شیر افضل مروت نے ایک موقع پر زبان پھسل جانے کی وجہ سے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے خان کا منہ کالا ہوگا اور اسے گدھے پر بٹھا کر سیر کرائی جائے گی۔ وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے تھے، کس کے بارے میں کہنا چاہتے تھے۔ تو خیر یہ زبان کی پھسلن کا معاملہ ہے، اور زبان کی پھسلن ایسی ہی ایک سینٹ کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر نے بھی کی۔ اس نے کہہ دیا کہ ہاں، خان سب سے بڑا دہشت گرد اور دہشت گردوں کا سرپرست ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا غالباً کہ عمران خان کے جو دشمن ہیں وہ دہشت گرد ہیں، یا اس طرح کی کوئی بات، واللہ عالم کیا کہنا چاہتا تھا۔ چیئرمین سینٹ نے اس کی تصحیح کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ نہیں مانا، وہ باز نہیں آ، وہ فقرہ دہراتا رہا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا رہا ہوں۔ تو خیر یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو ایک تازہ خبر ہے وہ تو خیر یہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو ریٹ پٹیشنیں عمران خان کے خلاف دائر ہوئی ہیں، اور جو ای میل میسیجز آئے ہیں، واٹس ایپ پر میسیجز آئے ہیں، ان کا جائزہ لے گی اور تحقیقات کرے گی کہ کیا یہ رپورٹیں درست ہے۔ اور سب کو پتہ ہے کہ یہ رپورٹیں درست ہے۔ مثلاً اس میں جو سر فہرست ہے اس کا تو خود برطانیہ وٹنس ہے۔ سر فہرست مالی کرپشن کا الزام ہے، بلکہ 2 الزام ہے، اور دونوں کے برطانیہ والے وٹنس ہیں۔ ایک تو وہی کہ برطانیہ کی گورنمنٹ نے، ان کی نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ بلیک منی لانڈرنگ کے ذریعے چوری کر کے لائی گئی رقم ملک ریاض کی پکڑی، اور تحقیقات کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ملک ریاض نے چوری کی تھی۔ تو وہ رقم اس نے حکومت پاکستان کو واپس کر دی، اور حکومت نے واپس ملک ریاض کو دے دی۔ یہ چیز تو برطانیہ کے ریکارڈ پر ہے، خود برطانیہ کے ریکارڈ پر ہے۔ یعنی یہ ایسا ایشو نہیں ہے جو صرف پاکستان کے اندر ہے، اس میں تو برطانیہ براہ راست اس میں شامل رہا ہے اس معاملے میں۔ اور پھر دوسرا فارن فنڈنگ کا جو ایشو ہے، اس میں بھی نقوی نام کا ایک آدمی تھا، وہ برطانیہ میں عمران خان کے لیے فنڈنگ کرتا رہا، اور وہ اس سارا کیس برطانیہ میں چلا، اور اب وہ آدمی جو ہے وہ امریکہ میں ہے، گرفتار ہے۔ تو یہ 2 معاملات تو ایسے جن میں برطانیہ براہ راست وٹنس ہے۔ اس کے علاوہ جو اخلاقی کرپشن ہے، سیتا وائٹ والا معاملہ، اس نے سیتا وائٹ سے تعلقات رکھے، چلیے یہ تو کچھ جرم نہیں ان کے ہاں، لیکن اس سے جو بچی ہوئی اس سے اس نے انکار کیا، اور 33 سال گزر گئے اور آج تک وہ اس کو اپنی بیٹی نہیں مان رہا۔ یہ وہ چیز ہے جو اب برطانیہ میں مشہور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی الزامات ہیں وہ سب یورپ کے سامنے آ رہے ہیں، برطانیہ میں ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، ان پر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ توشہ خانے کی چوری کے کیس ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، جو پاکستان میں تو خوب ان کو پبلسٹی ملی، لیکن ظاہر ہے برطانیہ، امریکہ میں ان کی سرسری سی خبر چھپی ہوگی۔ لیکن اب یہ الیکشن لڑنے کے مسئلے پر وہ چیزیں ساری ہائی لائٹ ہو رہی ہیں۔ اب یہ 2 ہفتوں کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک کمیٹی بنانی ہے۔ اور دوسری خبر جو عمر چیمہ صاحب نے اپنے تفصیلی ولاگ میں دی ہے، اس میں کئی خبریں انہوں نے دی ہیں، لیکن ان میں جو خاص سب سے بڑی اہم خبر وہ یہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی والوں نے اب یہ حال ہی میں فیصلہ کیا ہے کہ کسی ایسے آدمی کو چانسلر کا الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو سیاست میں ہو، جو ممبر پارلیمنٹ ہو، یا جو ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے کوششیں کر رہا ہو۔ تو یہ تینوں باتیں عمران خان میں ہیں۔
ایسی صورتحال میں اس کا نام کس طرح اپروو ہوگا یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہوئی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں دوسرے دن بھی مظاہرے ہوئے عمران کے خلاف، اور کل آکسفورڈ میں یونیورسٹی کے گیٹ پر ایک اچھا خاصا مظاہرہ ہوا جس میں لوگوں کی اچھی خاصی تعداد تھی۔ اتنی زیادہ تعداد میں پی ٹی آئی والے عمران خان کے حق میں لوگ اکٹھے نہیں کر سکے جتنے جہاں اکٹھے ہوئے۔ ان لوگوں نے عمران خان کی تصویروں والے پلے کارڈ پکڑ رکھے تھے اور ان پر عمران خان کی تصویروں کے اوپر لکھا تھا ایبسولوٹلی چور، اور لوگ ان تصویروں کو جوتے مار رہے تھے۔ ایسی عزت افزائی عمران خان کی آکسفورڈ میں ہوئی، اور یہ منظر ٹویٹر کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے پورے برطانیہ بلکہ پوری دنیا میں دیکھا گیا، اور برطانیہ میں تو خاص طور پر دیکھا گیا کیونکہ یہ آکسفورڈ کا ایشو جو ہے یہ اس میں عوامی دلچسپی بھی ہوتی ہے، ایک پریسٹیجس ادارہ ہے اور بہت بڑا دنیا کا ادارہ ہے، اور اس کے صدارتی اس کے چانسلرشپ کا الیکشن لڑنے کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ بہت ساری جگہوں پر زیر بحث ہے، ایک قسم کا عوامی موضوع بن گیا ہے۔ تو اس میں پھر یہ جو جلوس نکلا، مظاہرہ ہوا اور عمران خان کی تصویروں پر ایبسولوٹلی چور لکھا ہوا، تو وہاں ظاہر انگریز لوگ پوچھتے ہوں گے کہ یہ ایبسولوٹلی تو ٹھیک ہے، یہ چور کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ان کو بتایا گیا ہوگا کہ چور کا مطلب ہوتا ہے تھیف آف بغداد جو تھا، تو یہ تھیف آف بنی گالا۔ تو اس نے اور پھر اس کے جو منہ پر جوتے پڑے، وہ تصویر بھی برطانیہ کے سارے لوگوں نے دیکھی۔ تو وہ کیا ہے، خون شہدا در پہ تیری، کیا وہ شعر ہے مجھے بھول گیا، دوسرا مصرع اس کا ہے کہ دامنے یار خدا ڈھانپ لے پردہ تیرا۔ تو یہ اس کا پردہ ڈھانپا کیا جانا ہے، یہ فاش ہو رہا ہے۔ اب پتہ نہیں کس نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ یہودی لابی کی یہ تجویز مان لو۔ اصل میں تو اتنا سا معاملہ تھا کہ یہودی لابی یہ سمجھتی تھی کہ عمران خان کو ہم آسانی کے ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بنوا لیں گے، اور اس کے بعد جب یہ چانسلر بن جائے گا تو پھر اس کے چھڑوانے کی کوشش کی جائے گی اس بنیاد پر کہ دیکھو یہ تو عالمی ادارے کا اتنی بڑی یونیورسٹی کا چانسلر ہے، اسے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اسے رہا کریں، اس نے کانفرنس کی صدارت کرنی ہے، اس نے میڈل تقسیم کرنے ہیں، اس نے ڈگریاں تقسیم کرنی ہے، اس نے فلاں کام کرنا ہے۔ تو حکومت پاکستان کو چھوڑنا پڑے گا، اگر وہ نہیں چھوڑے گی تو اس پر دباؤ آئے گا، پریشر آئے گا اور وہ پریشانی ہوگی۔ تو وہ ساری اسکیم تو الٹ کر رہ گئی۔ اب نہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کا چانسلر بننا جو ہے وہ محال ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے، مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ سلیکٹ بھی ہو سکے گا امیدواروں کی لسٹ میں، جو کمیٹی لسٹ بناتی ہے وہ اس کا نام شامل کرے گی، مجھے تو نہیں لگتا، اور اگر شامل ہو بھی گیا تو یہ ہار جائے گا۔ لیکن الیکشن جیتے یا ہارے وہ الگ ایشو ہے۔ اس وقت جو ایشو سامنے یہ ہے کہ عمران خان نے تو یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیا محاورہ ہے کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ تو عمران خان کی کم سے کم یورپ میں اتنی زیادہ رسوائی کا منظر تو پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ اس نے کیوں مشورہ قبول کر لیا، اس کی مت ماری گئی، اس نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ یہ کنٹروورسیز بھی پیدا ہو گئی۔ کنٹروورسی کیا ہے، یہ تو ثابت شدہ حقیقتیں ہیں۔ مثلا 9 مئی کا ایشو جو ہے، چلیے وہ تو دنیا والے ظاہر ہے جب تک چیز ثابت نہ ہو جائے وہ اس پر بحث کرتے رہیں گے، لیکن یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا مسئلہ ہے یہ تو برطانیہ میں ثابت شدہ چیز ہے، منی لانڈرنگ ثابت شدہ چیز ہے، ٹیریان وائٹ کا جو کیس ہے وہ ثابت شدہ کیس ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کنٹروورشل نہیں ہیں۔ تو وہ چیزیں سے فرق یہ تھا کہ اتنی اجاگر نہیں ہوئی تھی۔ برطانیہ میں کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا؟ میڈیا کو پتہ ہوگا، 10% کو پتہ ہوگا، 20% کو پتہ ہوگا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے مسئلے میں آ کر اس نے وہ اپنی شہرت کو یونیورسل کر دیا ہے، ہماگیر کر دیا ہے۔ پورے برطانیہ اور فرانس اور جرمنی اور امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا، ہر جگہ عمران خان کے چرچے ہو گئے ہیں، اس کی کرپشن کے چرچے ہو گئے ہیں، اور اس کے دوسرے جو پاکستان کے اندر معاملات ہیں ان کے چرچے ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال ایک ایسی یعنی مکافاتی عمل، یعنی کسی آدمی کی جب رسوائی کا زمانہ آتا ہے تو رسوائی کس کس کونے سے اس پر حملہ آور ہوتی ہے، کہاں کہاں سے نکل کر اس پر جھپٹتی ہے، اور کہاں کہاں سے کالک نکل کر اس کے منہ پر وہ تھپتی ہے۔ یہ منظر ہم نے عمران خان کے معاملے میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے حوالے سے دیکھا۔ ناظرین، پی ٹی اے کا جو جلسہ ہے 6-8 ستمبر کا اسلام آباد کا، اس پر اب شکوک کے بادل منڈلا رہے ہیں کہ پتہ نہیں جلسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اسلام آباد میں جلسہ آج سے نہیں بلکہ رمضان المبارک میں اس کی پہلی تاریخ دی گئی تھی، رمضان المبارک کے آخر میں، آخری عشرے میں،
اس کے بعد سے کوئی 4 مرتبہ 5 مرتبہ جلسوں کی تاریخیں دی گئی ہیں، اور ہر مرتبہ یہی کہا جاتا رہا ہے کہ جلسہ تو ہوگا، حکومت نے جو کرنا کر لے، جلسہ تو ہوگا، اور ہر بار جلسہ ملتوی ہوا۔ اب پھر عمران خان نے کہا کہ نہیں، اس بار تو بالکل نہیں ہوگا۔ یہ جو 22 اگست کا جلسہ ملتوی ہوا، آپ کو یاد ہے کہ 22 اگست سے ایک دن پہلے 20 یا 21 کو، غالباً 21 کو شیر مروت کا بیان آیا تھا کہ اگر ہم یہ کل کا جلسہ نہ کر سکے تو پھر ہم سب کو چوڑیاں پہن لینی چاہیے، اور وہ نہیں ہو سکا تھا۔ تو میں نے مشورہ دیا تھا کہ صرف چوڑیاں نہیں بلکہ ساڑیاں بھی پہن لو اور ماتھے پر بندیاں بھی لگا لو، لیکن وہ بات آئی گئی ہوگی، گول ہو گئی۔ اب پھر وہ شیر مروت ناراض ہو گیا، کہا کہ مجھے اس جلسے کی کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا، اور اگر جلسہ ناکام ہوا تو ذمہ دار میں نہیں ہوں گا، اور جلسے نے اگر یہ ہوتا ہے تو ناکام ہو جانا ہے۔ اور لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مشکل ہے، اس لیے کہ عمران خان کے حکم پر پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے، جو بھی ان کے لوگ ہیں، انہوں نے عمران خان کے براہ راست حکم پر ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو کہا کہ آپ نے اتنے بندے لے کر وہاں آنا ہے، اور وہ ارکان اسمبلی کمٹمنٹ نہیں دے رہے۔ ابھی تک کسی بھی رکن اسمبلی نے اسلام آباد کے ارکان اسمبلی، اس علاقے کے جو ارکان اسمبلی ہیں، اسلام آباد، پنڈی، مری، کوٹا اور ادھر پھر پختونخوا کے جو کوئی ایم این اے بندے لے کر آنے کی ذمہ داری نبھانے کے لیے، اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ گنڈا پور بھی اب اس طرح، وہ جس طرح پچھلی مرتبہ اس نے کہا تھا کہ میں کچھ بھی ہو جائے اتنا بڑا جلوس لے کر جاؤں گا اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اور پختون جو ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اب وہ اس طرح کے بیانات نہیں دے رہا، وہ بھی پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اور ان کی اب شیر مروت کا جو تازہ بیان ہے 2 دن پہلے جو اس نے دیا ہے، اس میں آپ نے دیکھا اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ 22 اگست کا جلسہ عمران خان کو دھوکہ دے کر ملتوی کروایا، پارٹی کے ان لیڈروں نے عمران خان کے پاس جا کر جیل میں، یعنی وہ جو گیا تھا، کیا نام تھا اس کا، ایک تو گور خان تھا جو باہر بیٹھا اور دوسرا جو اندر گیا تھا، اور ان کے پیچھے کہا جاتا تھا کہ گنڈا پور ہے۔ یہ شیر مروت کہتا ہے کہ ان لوگوں نے عمران خان کو حالات کی غلط تصویر پیش کی، جو پکچر تھی اس کو غلط پورٹرے کیا، عمران خان کو گمراہ کیا، ڈرایا، اور جلسہ ملتوی کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور یہ اس بیان سے، شیر مروت کے اس بیان سے پی ٹی آئی کا وہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا دھڑام سے آ گرا کہ جناب فوج نے رابطہ کیا اور فوج نے عمران خان سے ریکویسٹ کی کہ پتہ نہیں قومی مفاد کی خاطر یہ کیا، تو آپ جلسہ ملتوی کر دیں، اور عمران خان نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت عطا فرما دیا۔ تو یہ شیر مروت گواہی دے رہا ہے کہ نہیں، پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو غلط تصویر دکھائی اور ڈرایا۔ وہ اعظم سواتی، مجھے نام یاد آ گیا، اعظم سواتی اندر گیا تھا، گوہر جان باہر بیٹھا ہوا تھا، اور پیچھے ان کے گنڈا پور تھا، یہ جو کہانی بتائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہی بات ہے جو میں نے اپنے ولاگز میں کہی تھی، سب طرف سے یہ ولاگ آ رہے تھے کہ فوج نے رابطہ کیا، فوج نے رابطہ کیا۔ صرف میرا ولاگ ایسا تھا جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ فوج کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ پارٹی کے کچھ لیڈروں نے ہی عمران خان کو بتایا کہ اس طرح کی دہشت گردی ہوگی، اور اس طرح سے ہم پھر پھنس جائیں گے، اور اس مرتبہ وہ معاف نہیں کریں گے، اس مرتبہ حملہ کرنے والوں پر سیدھی گولی چلانے کا آرڈر ہے۔ یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے یا کہیں سے سنا کر، ہو سکتا ہے سنا لیا ہو، کیونکہ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ ریاست نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اس مرتبہ 22 اگست کے جلسے کے موقع پر جو رپورٹیں مل رہی ہیں کسی طرح کی غنڈہ گردی، دہشت گردی، فوج پر، پولیس پر، رینجرز پر، تنصیبات پر اس طرح کے حملے ہوئے جس طرح کے 9 مئی کو ہوئے تھے، تو اس مرتبہ شوٹ ٹو کل ہوگا، سیدھی گولی ماری جائے گی، ہلاک کرنے کے لیے، مار ڈالنے کے لیے گولی چلائی جائے گی، زخمی کرنے کے لیے گولی نہیں چلائی جائے گی۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ یہ شیر مروت اور گنڈا پور کی آپسی جنگ بھی تھی، اس نے بھی کچھ غنڈہ گردی کا بندوبست کر رکھا تھا، گنڈا پور نے بھی غنڈہ گردی کا بندوبست کر رہا تھا۔ اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ گنڈا پور نے غنڈے تو تیار کر لیے تھے، لیکن خود وہ جلوس لے کر آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ بہرحال یہ سارے قصے کچھ آپس میں الجھے ہوئے، کسی کی تفصیل ملی، کسی کی نہیں ملی، لیکن خلاصہ جو میں نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ ان لیڈروں نے ہی عمران خان کو بتایا ہے کہ حالات ہمارے حق میں نہیں ہے، جلسہ ملتوی کر دو۔
اور پھر ایک وجہ یہ بھی معلوم ہوئی کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، اس بات کا بھی پتہ چل گیا تھا کہ جلسے میں لوگ نہیں آ رہے، کہیں بھی پورے پاکستان میں بھی کہیں پر بھی سڑکوں پر لوگوں کی موبلائزیشن نظر نہیں آئی۔ جو انہوں نے ٹارگٹ دیے تھے کہ سرگودا سے اتنے ہزار لانے ہیں، لاہور سے اتنے ہزار لانے ہیں، تو آخر میں پتہ چلا کہ یہ تو درجنوں کے حساب سے بھی لوگ نہیں آ رہے، درجنوں کے حساب سے بھی لوگ نہیں آ رہے۔ یعنی اگر تمام شہروں سے وہ قافلے پہنچ بھی جاتے جنہوں نے روانہ ہونا تھا پروگرام کے مطابق، تو تب بھی اسلام آباد میں 22 اگست کے جلسے کی حاضری 7-8 ہزار سے زیادہ کی نہیں ہو سکنی تھی۔ اور اس کا میں نے اپنے بلاگ میں بتا دیا تھا کہ یہ رپورٹیں ہیں، ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ پشاور سے اتنا بڑا قافلہ آئے گا، سب سے بڑا تقریباً سارے کے سارے لوگ وہیں سے آئیں گے، 5-6 ہزار وہ ہوں گے، اور اسلام آباد پنڈی سے، لاہور سے، ملتان سے، سب سے ملا کر کوئی 1000-1500 کا مجمع یہ ہو جائے گا۔ تو 7-8 ہزار کا مجمع ہونا تھا، اس سے زیادہ بڑا جلسہ نہیں ہونا تھا۔ اس لیے شاید آپ کو یاد ہو کہ بعض لوگوں نے ٹی وی پہ آ کر یہ کہا کہ یہ جلسہ ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ملتوی نہ ہوتا تو لوگوں کو پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ کا پتہ چل جاتا اور یہ ساری پی ٹی آئی کی قوت جو تھی وہ ایکسپوز ہو جاتی۔ تو خیر عمران خان نے جلسہ ملتوی کرا کے خود اپنی پارٹی کو ایک نئی مصیبت سے بھی بچایا اور اس بدنامی سے بھی بچا لیا جو 7-8 ہزار کا جلسہ کر کے انہوں نے مفت میں کمانی تھی۔ اور اب یہی کچھ اسلام آباد کے 6 ستمبر و 8 ستمبر والے جلسے کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ پختونخوا کی اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی ہے جس میں وفاق سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ مراد سعید کو باہر آنے کی اجازت دی جائے۔ یہ دنیا میں پہلی مرتبہ ہم نے کسی اسمبلی کے ایوان سے کوئی اس طرح کا مطالبہ ہوتا سنا ہے کہ فلاں آدمی مفرور ہے، اسے مفروری ختم کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ کیا مطالبہ ہے بھائی؟ یہ کس طرح کا مطالبہ ہے کہ فلاں آدمی مفرور ہے، اسے مفروری ختم کرنے کی اجازت دی جائے اور اس کی مفروری ختم کرنے کے لیے انتظامات وفاقی حکومت کرے، یعنی اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ اس پر کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہوگا، اسے پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ عجیب و غریب پاگل قسم، بالکل ہی پاگل ہو گئے یہ لوگ۔ لیکن میں جو خبر بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان نے پہلے تو آرڈر کیا کہ جتنے مفرور ہیں سب باہر آ جائیں اور پارٹی کے لیے خدمات انجام دیں، گرفتاریاں دیں، اور اگلے دن پھر اس پر پتہ نہیں اس کو کیا مشورہ دیا گیا، اس نے تردید کر دی اور کہا کہ کل جو میں نے کہا تھا وہ میں نے نہیں کہا تھا، کوئی مفرور باہر نہ آئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور حکومت بھی کیسی کہ 90% ارکان اسمبلی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اتنی اکثریت کے ساتھ وہ حکومت میں ہیں، اور مراد سعید پھر بھی مفروری ختم نہیں کر رہا، حالانکہ وہ تو نائب قائد انقلاب ہے۔ عمران خان کے بعد اگر کسی نے انقلاب لانے کی صلاحیت اس ملک میں دکھانی ہے تو وہ مراد سعید ہے، تو وہ باہر کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ معلوم ہوئی ہے کہ دوسروں کی طرح پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے غالب اکثریت جو لوگوں کی ہے پختونخوا میں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ گنڈا پور فوج کا ایجنٹ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی، یہ اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے، پارٹی کی کمر میں چھرا گھونپ رہا ہے۔ جو بھی باتیں ہیں غلط یا صحیح، لیکن یہ پروپیگنڈا پورے صوبہ پختونخوا میں پھیلا ہوا ہے۔ مراد سعید بھی یہی سمجھتا ہے کہ ادھر میں نے اپنی مفروری ختم کی، ادھر گنڈا پور نے مخبری کرا کے مجھے پکڑوا دینا ہے، اور اسی کی پولیس سہولت کار ہو گئی، یعنی مجھے پکڑیں گے تو کوئی دوسرا ادارہ پکڑے گا، پتہ نہیں آئی ایس آئی والے پکڑیں گے، پتہ نہیں ایف بی آئی والے پکڑیں گے، ایف آئی آر والے پکڑیں گے، کون مجھے پکڑے گا؟ لیکن سہولت کاری پختونخوا صوبے کی پولیس کرے گی اور یہ مجھے پکڑوا دیں گے، اور پکڑنے کے بعد مجھے پنجاب لے جایا جائے گا۔ اس کو گنڈا پور پر اعتماد نہیں ہے، تو انہوں نے یہ مراد سعید نے اس طرح اپنی مفروری ختم کرنے سے انکار کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ حماد اظہر ہو گیا، یہ بھی اپنی مفروری ختم نہیں کر رہا، اور وہ لاہور کا ایک بہت بڑا کرمنل ہے، گینگسٹر، پورے لاہور میں جس نے جوئے کے اڈے قائم کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ قبضہ گروپ بھی ہے، اسلم، میاں اسلم اس کا نام ہے، اور یہ حماد اظہر، یہ دونوں پنجاب کے قائدین میں، یہ بھی اپنی مفروری ختم نہیں کر رہے۔ چلیے ان کی مفروری تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں مریم نواز کی حکومت ہے، اگر پکڑے گئے تو پھر ظاہر ہے لمبے عرصے کے لیے اندر جا سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں پہلے پختونخوا میں چھپے ہوئے تھے۔ جو اصل بات کرنے کی وہ یہ ہے کہ پختونخوا میں چھپے ہوئے تھے، اور اس کو جنرل فیض نے چھپا کر رکھا تھا۔ کور کمانڈر پشاور اور جنرل فیض کے درمیان ملی بھگت تھی،
इन लोगों ने इनको छुपा कर रखा हुआ था। जब वहाँ कोर कमांडर की टेन्योर ख़त्म हुआ और उसकी जगह दूसरा कोर कमांडर आ गया, तो फिर ये दोनों भाग कर पंजाब आ गए। ये अहम बात है, पकड़े जाने का ख़तरा तो पंजाब में भी है, लेकिन ये पख्तूनख्वा में क्यों नहीं छुपे रहे? इन दोनों को भी यही शुबा था कि गंडापुर हमें पकड़वा देगा। तो नाज़रीन, ये इनकी सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में ये झूठ फैलाते हैं। मसलन एक झूठ उन्होंने ताज़ा फैलाया कि इमरान के सेल में गटर खोल दिया गया है और पता नहीं कौन कौन सी मुसीबतें उसके कमरे में नाजिल हो गई हैं, और कई किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। तो पता ये चला कि इमरान खान के कमरे में तो कोई गटर ऐसा है ही नहीं, कोई गटर है ही नहीं जिसे खोला जाए, कोई गटर है ही नहीं, सिवाय वो बाथरूम के वो जो एक कमोड होता है। तो कमोड का कौन सा गटर होता है? वो अगर वो गटर होता है तो वो ज़ाहिर है कमरे से, सेल से बाहर किसी और जगह पर होता है। तो क्या उसका कमोड खोद दिया गया है, यानी कमोड उखाड़ दिया गया है? ऐसा भी नहीं है। ये एक सरासर एक झूठ बोला गया हमदर्दी लेने के लिए। हाँ, इस बात में कुछ शक नहीं कि कुछ इसके टाइट किया गया है, इसके मामलात को टाइट किया गया है। वो अखबार नवीसों से थोक के हिसाब से जो इंटरव्यू लेने आ जाते थे, तो वो उनकी तादाद कर्टेल कर दी गई है, और अब गिनती के कुछ सहाफ़ियों से कहा गया कि भाई तुम्हें मिलने की इजाज़त है, कवर करने की इजाज़त है। इतनी लंबी चौड़ी फ़ौज को जो भी आता था, फिर वो अपने अपने टीवी चैनल पर बैठकर इमरान खान की सिफारतकारी करने लगता था। वो सिलसिला बंद हो गया। मज़ीद सख्तियाँ होने वाली हैं, और इशारे हैं कि बहुत जल्द अब इमरान खान जो है वो मिलिट्री की तहवील में जाने वाला है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।